علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام القدیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ورفعنا لک ذکرک۔ صدق اللہ مولانا العظیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اصل جاہیز زیر آسمان حضرت نازک تر نفس گم کر دمی آئے جنید باہیتی جا ہزار بار مشروع تہم جب مشکو گلاب حنوز نام تو گفتن کمال بے دبیز۔ اس لیے فکر کریں کہ دن کیا ہوگا، جو بھی ہوگا میرے آقا کے سامنے وہ اچھا ہوگا، اور جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا، سامنے آنکھوں کے جب گنبدے خطرہ ہوگا، اور آئیدر روح کی ہر تہ میں سمولوں تجھ کو، آئیدر روح کی ہر تہ میں سمولوں تجھ کو، اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا، اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا، اور گلاب و عنبر و مشک ختن ملے نہ ملے، تیرے پسینے کے صدقے چمک ملے نہ ملے، اور خدا کے واسطے طیبہ پہ چھوڑ دو مجھ کو، نہ چھوٹے گا مجھے طیبہ وطن ملے نہ ملے، کالے رنگ کے کالے اعمال امت کے چھپ جائیں، اسی لیے آقا نے چنی میں کالی کملی اپنی۔ اگر خاموش رہوں میں تو تو سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ آئیے ہم آپ مل کر بارگاہ رسالت وعلیٰ عیسیٰ امام صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی گہرائیوں کے ساتھ باواز بلند ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ درود پاک کی بے شمار فضیلتیں ہیں اور اہل سنت کا طریقہ بھی ہے، جب کبھی عاشق ایک جٹ ہو جاتے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرتے ہیں۔ لہذا باواز بلند پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ شہ نشین پر جلوہ افروز حضرت علامہ مولانا سید بدر الدین محیط قادری صاحب قبلہ متزلہ العالی و دامات برکاتہ عالیہ قدسیہ اور مشائخ اعظام، اور بالخصوص علامہ جلیل القادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام معززین، الحمدللہ یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی مجلس کی ہے، اپنی ناموس کی بھی بات کرنا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، واضح طور پر رب تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ ہی کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اور کوئی کچپندہ آ کے اگر کوئی بات بول دیتا ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا، کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو بلند کر دیا، مگر یہ گستاخی بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بے انتہا بلند ہے، اللہ نے بلند فرما دیا، تو اب خطئی طور پہ سرکار کو کوئی نیچا دکھا نہیں سکتا۔ اگر کوئی جو ہے اوپر منہ کر کے تھوک رہا ہے، کہاں گرے گا؟ تو اسی کے اوپر گرے گا۔ تو یہ سیدھی سیدھی سستی شہرت چاہتے ہیں۔ یہ کیا چاہتے ہیں کہ ہماری کچھ شہرت ہو جائے، کیا کیا جائے؟ تو آج تو اغیار ہم پہ ٹوٹ پڑے ہیں، جیسا مردے پہ گید آ جاتے ہیں ویسے ساری طرف سے ہم پہ شکنجے کسے جا رہے ہیں، اور سارے کے سارے اغیار، اور شاباشی اسے دی جا رہی ہے کہ جو کوئی ناموس رسالت پہ آتا ہے، جو کوئی اسلام پہ آتا ہے، تو بس اس کو ہار پنا کے دلہا بنایا جا رہا ہے۔ یہ آج ماحول چل رہا ہے، مگر ہم کو یہ قطعی طور پہ برداشت نہیں۔ ہماری جانیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہے، اور یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میٹھے صحابہ ہیں نا، ان کا طریقہ ہے۔ ایک صحابی رسول ہے جن کے گلے میں پھندا ڈال دیا گیا، پھندا ڈال دیا گیا، صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ صرف اتنا کہہ دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے کاش کہ میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، صرف اتنا کہہ دو، ہم تمہارا چھوڑ دیں گے، تمہاری جان بخش دیں گے۔ کہتے ہیں اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرماتے تھے،
اور آقا علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے مختصر سا چھوٹا سا ایک کنکر آ جائے اور سرکار کو اس سے ضرر پہنچے، وہ بھی ہمیں برداشت نہیں، ہم یہ پسند کر سکتے ہیں، مگر خدا کی قسم وہ سرکار کی تکلیف کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اور جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ ہمارا ایک قانون ہے، ہمارے ساتھ جیسے سنویدھان ہے، اس کے اندر باضابطہ طور پہ جو ہے ساری چیزیں جمع ہے کہ یہاں پر ناموس رسالت پہ قطعی طور پہ بولنا نہیں ہے، اور مسلمان برداشت بھی نہیں کرے گا نا۔ اپنی جانیں جس پہ قربان کرتا ہے، یا جتنے بیٹھے ہیں لکہ روحی فدا سلام علیک پڑھتے ہیں، سارے کے سارے کیا پڑھتے ہیں؟ ہماری روحیں، ہماری جان نہیں، ہماری روحیں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ فدا ہیں، اور ہم قطعی طور پر چھوٹی سی چھوٹی گستاخی بھی برداشت نہیں کر سکتے، ہم اپنی جان دے دیں گے۔ یہ بولنے کے واسطے نہیں ہے، ہم اپنی جان حقیقتاً دے دیں گے، ہم اپنے آپ کو ختم کر لیں گے، ہم اپنے آپ کو مٹا دیں گے، مگر ناموس رسالت میں آنے نہیں دیں گے۔ تو حکومتوں سے ہماری جو ہے درخواست ہے کہ ایسے جو بولنے والے ان کو سزا دیں۔ یہ تو ایک پہلو ہو گیا، ایک بات ہوگی۔ دوسرے پہلو کی طرف غور کیجیے، ابھی جلیل قادری صاحب نے بتایا کہ ہمارے گھروں کے اندر یہ دین موجود نہیں ہے۔ کب تیار ہوں گے ہم؟ کب اپنے بچوں کو عاشق پائیں گے؟ کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کریں گے؟ تو ساری باتیں ہیں۔ آج ہمارے گھروں کے اندر کیا چل رہا ہے؟ صبح ہوتی ہے تو ایک جھوٹ سے، شام ہوتی ہے تو ایک جھوٹ سے، اور سارا دن ہم بچوں کو کیا دکھا رہے ہیں، ہم کیا کھلا رہے ہیں، تو ساری چیزوں پہ غور کریں۔ سب میں پہلے ہم کو مضبوط ہونا ہے۔ یہ جو اغیار ہم پہ حملے کر رہے ہیں نا، وجہ کیا ہے؟ آج علوم کی کمزوری ہے، علم ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اگر ہمارے جو ہے الحمدللہ کلیکٹرز موجود ہوتے، آج ہمارے پولیس کے اندر بڑے بڑے جو ہے عہدوں کے اوپر ہمارے لوگ موجود ہوتے، کسی کی مجال تھی؟ کسی کی مجال تھی؟ نہیں بول سکتے تھے۔ کیا ہوا؟ ہم سب چیزوں کے اندر وہ ساری چیزیں چھوڑ گئے، یہ ایک دینیات سے بھی دور ہو گئے، دنیاوی تعلیم سے بھی ہم دور ہیں۔ یہودی جب اسرائیل کے اندر پاؤں جما رہے تھے، انہوں نے کوئی اور معاملہ نہیں کیا، پہلے یونیورسٹیز بنائے، تعلیم کو بے انتہا آگے پہنچے۔ آج کیا ہوا؟ مٹھی بھر ہے ساری دنیا کے اوپر، آج کتنے معاملات ہو رہے ہیں، کتنا ظلم ڈال رہے ہیں، کیا کیا معاملات کر رہے ہیں۔ آج جتنے نئی نئی ایجادات ہو رہے ہیں، کس کے پاس ہو رہے ہیں؟ پیگاسس آیا، کس کے پاس آیا؟ وہی لے کے آئے نا۔ آج 1 منٹ کے اندر پیجر کے اندر بم کون ڈال کے دے رہا ہے؟ مسلمانوں کے اوپر تو دہشت گردی کا ٹھپا لگایا گیا ہے، مگر اصل دہشت گرد وہاں پر موجود ہے سارے کے سارے۔ تو یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، سارے معاملات ہو رہے ہیں، ترقیاتی معاملات ہو رہے ہیں، اور مسلمان اس سے پیچھے ہو رہا ہے۔ ایک دور ایسا تھا جتنے موجودین ہوتے تھے وہ مسلمان تھے۔ آج کیا ہو گیا؟ آج وجہ کیا ہے؟ آج ہم پیچھے کیوں ہو گئے؟ کس نے ہمیں گمراہ کیا ہے؟ آج ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلامی کے پٹے کو اپنے گلے سے نکال دیا۔ یہ حقیقت ہے، اس سے ہم قطعی طور پہ پلٹ نہیں سکتے۔ آپ غور کیے، ہم کدھر جا رہے ہیں، کون سی گمراہیوں کے اندر جا رہے ہیں؟ غور کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کی باتیں کرتے ہیں، صرف جھنڈا لے کے ہلا لینا سرکار کی محبت ہو گئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بات کرتے ہیں، میلاد پاک منا لیا، اپنی شریف کے اندر الحمدللہ لنگر لگا دیا، اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، اب ہم کو کوئی چیز کرنا نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کئی قسم کی کئی جماعتیں نکلی ہوئی ہیں، سب میں زیادہ اگر کوئی ڈمہ مارتے ہیں عبادتوں کے اندر تو کون ہے؟ اہل سنت و جماعت۔ عبادتوں کے اندر ڈمہ، مسجدیں ہم سے جا رہی ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہم مسجدوں کے اندر جاتے ہیں، ایک مسئلہ نہیں ہے۔ تو سب میں پہلے اپنے آپ کو سیدھا کریں، اپنے گھروں کو سیدھا کریں۔ گھر میں ہم رہتے ہیں، بچے کو جھوٹ سکھاتے، بولو ابا نہیں ہے جاؤ، پہلے ہم جھوٹ سکھا رہے ہیں۔ ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ آج ہمارے گھر کے اندر کیا ہو گیا ہے؟ فلم کی اسٹوریاں چل رہی ہیں۔ کبھی حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کی زندگی سنائی گئی، کبھی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی زندگی سنائی گئی، کبھی اہل بیت کی قربانیاں ان کے سامنے رکھی گئی، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کیسے بھی بتایا گیا۔ یہ تو چھوٹے بچوں کی بات نہیں، بڑوں کو نہیں معلوم، بڑوں کو نہیں معلوم۔ جیسا کہ جلیل قادری صاحب نے فرمایا کہ بس 5 وقت نماز سکھا دیجیے، وہ 5 سورے 10 سورے یاد کر لیتے ہیں، چلے حدیث کی کچھ حدیثیں یاد ہو گئی، بس ختم، ذمہ داری ہو گئی ہماری۔ ایسا نہیں ہے، ایسا قطعی طور پہ نہیں ہے۔
اگر ہم نہیں لائیں گے تو آتے آتے دور اور بدترین ہوتا جائے گا. جیسے اسپین کا واقعہ آپ نے سنا ہے, تو پہلے اسپین میں عاشق رسول رہا کرتے تھے. تو جب پہلی مرتبہ یہودیوں نے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے, مسیحیوں نے مشورہ کیا, عیسائیوں نے کیا کیا جائے, بولے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے سامنے کچھ بول کے دیکھو. جب بول کے جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی, فوراً سے اس کے جو ہے سر کو ختم کر دیا. بولے ارے نہیں, ان کے پاس تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت باقی ہے. پھر چند دن گزرے, اس کے بعد میں چند سال کے بعد میں پھر ایک گستاخی کی گئی, تو لوگ جو ہے اس کو پیٹے. بعض لوگ آ کے بچائے چھوڑ دے, بولے یہ دیوانہ نظر آتا. اب اس کے بعد چند سال اور گزرے, اس کے بعد میں کیا کیا, پھر گستاخی ہوئی. تب سارے کے سارے بولے دیوانہ ہے, بول کے چلے. اب جیسے ہی یہ معلوم ہوا تو بولے چلو اب اسپین پہ حملہ کرو, اب حکومت ان سے کھینچو, کیونکہ جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے سینے میں, ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا. اللہ اکبر. تو پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آنا. کیسے آئیں گی محبت؟ پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرنا شروع کر دیں. خود نماز پڑھے, پھر نماز کی دعوت دیں. خود روزہ رکھے, پھر روزے کی دعوت دیں. اچھا عمل خود کرے, پھر اچھے کی تلقین کرے. یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے. اور اپنے گھر میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں میں بیان کی جائے. آج دین آ گیا, نہیں بڑی آسانی کے ساتھ آیا ہمارے پاس. ہمارے ابا مسلمان تھے, دادا بھی مسلمان تھے, پردادا بھی مسلمان تھے. معلوم ہے کوئی افغانستان سے آئے تھے, کوئی فلاں سے آئے تھے, فلاں سے آئے تھے, بولے مسلمان تھے, ہم بھی مسلمان ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا. اسلام پوچھنا ہے تو حضرت بلال کی پیٹھ سے پوچھیے. اسلام پوچھنا ہے خالد بن ولید سے پوچھیے. اسلام پوچھنا ہے حضرت حمزہ سے پوچھیے, سید الشہداء سے پوچھیے, حضرت مصعب بن عمیر سے پوچھیے, حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھیے, حضرت ابو ہریرہ سے پوچھیے, حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھیے. کیسے اسلام کی کیسی قربانی ہے, کیسا معاملہ ہوا, کیسے وزنی پتھر ڈالے گئے, حضرت سمیہ کو بندے کھینچ دیا گیا, حضرت یاسر کے ساتھ کیا, اسلام کے پہلے شہید ہے, کیسے تکالیف دیے گئے. اس کے بعد اسلام یہاں تک پہنچا ہے. حضرت بلال کے اوپر گرم پتھر رکھ دیا گیا, گرم ریت پہ سے کھینچا گیا. جب حضرت بلال پانی نہاتے تھے تو پیٹ پہ آپ کے پانی خانوں میں جمع ہو جاتا, خانے بن گئے تھے پیٹ میں, پانی جمع ہو جاتا تو دبا کر اس کو پانی میں نکالا جاتا. جب کھینچا گیا تھا تو آپ کے پیٹ میں چمڑے میں خانے بن گئے. کتنی تکلیفیں اٹھائی. یہ اسلام ایسی نہیں آیا بھائی, بہت تکلیفوں کے ساتھ آیا. اس کی قدر کرو. اور پھر جہاں تک کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, یہ ہم محبت کر لے رہے ہیں کیا؟ ہم سے زیادہ صحابہ محبت کیے ہیں. صحابہ بے پناہ محبت کیے ہیں. کیسی محبت ہے سرکار سے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, ایک بار زور سے سبحان اللہ کہہ دیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے عبداللہ بن ابوبکر آپ کے صاحبزادے آئے. آگے بولے بابا جان, جنگ کا موقع تھا, میں کافروں کی طرف سے لڑنے آیا تھا, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تشریف لائے. بابا جان, جنگ میں ایک ایسا موقع آ گیا کہ میری تلوار کی زد میں آپ کی گردن آ گئی. میری تلوار کی زد میں آپ کی گردن آ گئی تھی, اس لیے میں آپ کو چھوڑ دیا, کیونکہ آپ میرے والد ہیں, میرے باپ ہیں, اسی لیے میں نے تلوار کو روک لیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے, فرماتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے سن لے, اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اس وقت اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کی محبت میں تیری گردن نکال دیتا. قرآن کہہ رہا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ, مال اور اولاد فتنہ ہے. بیٹے کی اولاد سے محبت ہوتی ہے, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایسا فدا کیا جا رہا ہے, ایسا جو ہے میٹ دیا جا رہا ہے. اللہ اکبر, ایسی محبت صحابہ کی سرکار کو نہیں دیکھتے تو تڑپتے. یہ ساری چیزیں ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں, سنائیں. اور جیسے دینی تعلیم بول رہے ہیں, العلم فی الصبر کالنقش فی الحجر کہا گیا. بچپن کا علم پتھر کی نقش کی طرح پائیدار ہے. بچپن میں عاشق بنا دیں گے, سرکار کی محبت اس کے سینے میں منتقل کر دیں گے, نسلیں عاشق رہے گی, نسلیں محبت کرنے والی رہے گی. تو ان باتوں کا خاصا خیال کریں. اس پلیٹ فارم سے یہی ایک جو ہے آپ تمام سے گزارش ہے, نام سے رسالت کے لیے, جیسا کہ علامہ جلیل القادری صاحب نے فرمایا کہ کئی اسٹیجوں سے بولا جا رہا ہے, لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں, سارے معاملات میں احتجاجوں میں بھی ہم کو شریک ہونا چاہیے, مگر بیسکلی ہم کو اندر سے پہلے اسٹرانگ ہونا ہے.
یہ باتیں نہیں آتی تھی. اور پھر ایک بات میں آپ سے کہہ دوں، خاص بات یہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا کہ تم غیروں کے خداؤں کو برا مت بولو، وہ تمہارے سچے خدا کو برا بولے گا. تو کبھی ایسا معاملہ آ جائے، نوجوان ہیں بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، کوئی ایک غلطی کیا، سارے ہندو خراب ہے کیا؟ نہیں ہے، سارے ہندو خراب نہیں ہے، اس کے اندر چند ایک ہے. کئی تو ہماری تائید میں کھڑے ہیں، ہمارے ساتھ ٹھہر کے، ان کے پنڈت ہمارے ساتھ ٹھہرے ہوئے بولے یہ غلط بولے، اس کی سزا ملنی چاہیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کہا گیا وہ بول رہے ہیں کہ غلط بول رہے ہیں. تو سب ہندو خراب نہیں ہے، سب لوگ خراب نہیں ہوتے، اس میں چند ایک ہیں. اب یہ سیاسی طاقتیں ان کو عروج پہنچاتی ہے، ان کو طاقت پہنچاتی ہے، بولے خالی ان کی روٹیاں سیکنی ہے، ان کو ایسے معاملات ہوتے ہیں. تو اسی زمن میں یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں تاکہ جو ہے جلد از جلد یہ بوم ہو جائے. تو یہ ایک بات کہ ہم قطعی طور پہ کسی کے خداؤں کو ہم برا نہ بولیں، کسی کے مذہب کے سلسلے میں ہم برا نہ بولیں. ہم اپنے مذہب کے اندر تو مضبوط ہو جائیں، ہم اپنے مذہب کے اندر ہی مضبوط نہیں ہیں. اور پھر جہاں تک کہ معاملات ہوتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایسی ریلی نکالی جاتی، کچھ ہوتا، جوان جو ہے جذباتی ہو جائے، جذباتی ہو گئے فجر کی نماز پڑھو، جذباتی ہو گئے نا، رسول اللہ سے محبت ہے نہیں، بے انتہا محبت ہے، چل آج سے فجر کی نماز نہیں چھوڑی. فجر کی نماز میں پہلی صف کے اندر رہنا، تکبیر اولیٰ سے پہلے رہنا. ہوتا ایسا ہے ایسا تو پھر سچا عاشق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے وقت پہ نماز پڑھ کے بتائیں؟ آقا علیہ السلام کی طبیعت شریفہ خراب ہے، غشی تاری ہو رہی ہے، حضرت عائشہ سے پوچھ رہے ہیں، عائشہ کیا میں نے نماز ادا کر دی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو آپ نے نماز ادا فرمائی تھی، پھر غشی تاری ہو رہی ہے، پھر ہوش میں سرکار غشی سے باہر تشریف لا رہے ہیں. فرماتے عائشہ کیا میں نے نماز پڑھی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ نے نماز پڑھی. جب تھوڑا سا افاقہ ہوا، تھوڑا سا، آج تو ہم چھوٹے سے سر کے درد کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑا سا افاقہ ہوا تو کیا کریں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکار جو ہے صحابہ کو بلائے، انہیں بغل گیر بلائے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زمین پہ لڑ رہے ہیں. آقا علیہ السلام نماز کے لیے تشریف لے گئے. اللہ اکبر. کون کون عاشق رسول ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتا دیجیے. سرکار کا عشق ہے سب کے پاس، انشاءاللہ نماز نہیں چھوٹنا. یہ آپ چاہتے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے دشمن ہیں وہ نست و نابود ہو جائے؟ انشاءاللہ آپ نماز پڑھیے، درود کی کثرت کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو نست و نابود کرے گا اور ذلیل و رسوا کر کے آپ کو بتا دے گا. آپ مرنے سے پہلے ان کو رسوا ہوتے ہوئے دیکھ لیجیے، کسی صورت اللہ ان کو رسوا کرے گا. جو کوئی ناموس رسالت کے سلسلے میں بولتا وہ برباد ہو جاتا ہوں یقیناً، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. جب ہم اپنی پکڑ میں لے لیتے تو ہماری پکڑ سے کوئی چھڑا نہیں سکتا. تو یہ اللہ کی پکڑ میں آ رہے ہیں، سوچتے نے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ. اب دیکھیں غضبناک کیسے کیسے معاملات ہوئے، پچھلے والوں کے ساتھ بھی ہوئے نہیں، کیسے کیسے ہوئے. جب زیاد بولے تو تیاگی بن گئے، ہوا نہیں ہوا، کر ڈالے اللہ تعالیٰ، کر ڈالے، ذلیل و رسوا ہو گئے، نہ وہاں کے رہے نہ یہاں کے رہے، ختم ہو گیا معاملہ. تو اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے فرمائے، ہم پہلے مضبوط ہو جائیں. تو انشاءاللہ آج سے ہم مضبوط. گھر کے اندر بھائی جتنے باپ ہیں یہاں پر اپنے بچوں کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سنانا شروع کریں. اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ اگر سرکار دو عالم، یہ تو جاہل لوگ ہیں اٹھا کے کچھ بھی بول دیتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پڑھنا شروع کر دیا نا، کہا کوئی ایک تھا امریکہ کے اندر ایک شخص جو ہے باضابطہ طور پر تیاری کر رہا تھا کہ کسی صورت قرآن شریف کو جلا دوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولوں. اب اس کی جستجو تھی. اب اس کے بعد میں وہ کہا کہ میں قرآن جلانے سے پہلے قرآن پڑھ لیتا. اس نے کیا کیا؟ قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا. کیا کیا؟ قرآن کو پڑھنا شروع. اب جیسے ہی قرآن پڑھا، اللہ اکبر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو گیا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار ہی کیسے ہیں؟ مائک ہنٹر نامی ایک شخص ہے جو رائٹر ہے، وہ کتاب لکھا، مسیحی ہے، کتاب لکھا. کتاب کے اندر کیا لکھا تھا؟ اس کو سب میں زیادہ بہترین اخلاق و کردار کس کے؟ کتاب لکھا تھا اس کا، وہ کتاب لکھا ہے. اب جب کتاب لکھا تو کہتا ہے کہ میرا قلم مجبور ہے، میں ایک مسیحی ہوں، حضرت عیسیٰ کو ماننے والا ہوں، مگر میرا قلم مجبور ہے، مجھے لکھنا پڑے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کردار کسی کے نہیں. تو یہ معاملات ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ حالت تو سب میں پہلے اپنے بچوں کو پہلے سکھا لو.
अपन ही कुरान नहीं पढ़ रहे, अपन ही हदीस नहीं पढ़ रहे, अपने घर के अंदर ही मामला नहीं है, फिर नामों से रिसालत के लिए तन पे ठहरे हुए हैं और फिर दो झिड़कियां सुन के घर को वापस आ जाओ, इतनी बात बोली तो नहीं, पहले तैयारी करना पड़ता, हमको तैयारी करना है। तैयारी क्या है? आप इल्मी एतबार से मजबूत हो जाएंगे, आप नमाज की पाबंदी कीजिए, दरूद पाक की कसरत कीजिए, मौला ताला करम नवाजी फरमाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है बारी ताला अपने फजल से सरफराजी फरमाते हुए बारी ताला दुश्मनाने इस्लाम को निस्तो नाबूद फरमा दे और फलस्तीन की बारी ताला हिजाज मुकद्दस की बारियाबी अता फरमाइए और बारी ताला जितने दुश्मनाने इस्लाम है बारी ताला उन सबको कैफर की रात तक पहुंचा दीजिए और बारी ताला अपने फजल से सरफराजी फरमाइए और बारी ताला जलील कादरी साहब के वालिद बुजुर्ग हबीब कादरी साहब पे करम फरमा दीजिए, उन्हें सेहत कामिला आजिला मुस्ताजिला सरफराज फरमा दीजिए, उम्र की दराजियों से मालामाल फरमाइए। बारी ताला हाशिम कादरी साहब पे करम फरमाइए और बारी ताला मिसबा कादरी साहब पे करम फरमाइए, हनीफ कादरी साहब पे करम फरमा दीजिए और जलील कादरी साहब पे करम फरमाइए। बारी ताला अपने फजल से अपनी इनायतों से मालामाल फरमा दीजिए। बारी ताला हमारा ये अकीदा है कि हम ये सोचते हैं हमेशा कि जलील कादरी साहब अगर हैदराबाद में होते तो बड़ी खिदमत होते और बारी ताला वो जो है दूसरे मकाम पे चले गए जिसकी वजह से यहाँ पर अहले सुन्नत का बड़ा नुकसान हुआ है। बारी ताला करम के फैसले फरमा दे, यहाँ पर उनको खुद मुख्तलिफ जिंदगी का मालिक फरमा दे, अपने फजल से अपनी इनायतों से मालामाल फरमा और उनके नौजवान पे भी करम फरमा दे, उनकी साहबजादी पे भी करम फरमा दीजिए, अपने फजल के फैसले फरमाइए। जितने हाजिरान मजलिस है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस के सब थे उन तमाम पे अपनी इनायतों के फैसले फरमा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व सलाम